بسمillahirrahmanirrahim۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، غامدی صاحب سے ہم نے ایک موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس موضوع کو ہم سمیٹیں گے، خاتمہ کریں گے۔ اس کا موضوع یہ تھا کہ جدید ریاست کے اندر جو ایک شاکلہ بن چکا ہے، اسٹیٹ کرافٹ ہمارے سامنے آتا ہے، جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کے کچھ احکامات نظم اجتماعی سے بھی متعلق ہیں، کیا ان احکامات کو اس اسٹیٹ کرافٹ کے اندر کیا نمایاں بھی کیا جا سکتا ہے، بروئے کار بھی لایا جا سکتا ہے؟ کچھ ہرڈلز ہیں، کچھ مسائل ہیں، کچھ اعتراضات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کی جو ہدایات نظم اجتماعی سے متعلق ہے، موجودہ ریاست اس کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتی، اس کی بنیادی شاخلے کے اندر کچھ مسائل ہیں جو اس کی قبولیت میں مزاحم ہے۔ غامدی صاحب سے ہم ان اعتراضات کا جواب لے رہے تھے۔ آغاز کرتے ہیں صاحب کا، ہمارے ساتھ تشریف فرما جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب ایک سوال زیر بحث آتا ہے اور مجھے اس سوال میں کافی جان محسوس ہوتی ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پر آپ کی رائے سامنے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ جدید ریاست میں قانون کو عملی طور پر اخلاق کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ جو چیز قانونی ہے وہ جائز سمجھی جاتی ہے اور جو چیز غیر قانونی ہے وہ ناجائز سمجھی جاتی ہے۔ اس سب میں جو بنیاد تھی جائز اور ناجائز کی، اخلاقی بنیاد، اس کی جگہ ملکی قوانین لے لی ہے۔ گویا اگر کوئی چیز اسمبلی کا بل بن جاتی ہے، وہ قانون کا حصہ بن جاتی ہے، تو اسی کو معاشرتی سطح پر بھی درست اور غلط کی تعبیر میں دیکھا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قانون کو اخلاق سے آزاد کر دینا چاہیے؟ اور جدید ریاست کے اندر یہ جو ہمیں ایک پہلو نظر آتا ہے کہ قانون سازی ہو جاتی ہے اور اس قانون سازی پر عمل درآمد کو یہ کہہ کر منوایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو گویا پھر آپ سسٹم کے خلاف ہیں، گویا پھر آپ ایک کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں یا آپ نظم اجتماعی سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو قانون کی بنیاد جدید ریاست کے اندر جو قانون سازیاں روز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اخلاق سے اوپر اٹھ کے خود ریاست کی اتھارٹی بن گئی کہ جس چیز کو وہ لا قرار دے گی وہی جائز سمجھی جائے گی۔ یہ بات تو ہمیشہ سے رہی ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ خود قانون کی بنیاد کیا ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ہمارے اس معاملے ہی پر لفظ اخلاق کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی میرے کچھ رشتے ہیں، میرے کچھ تعلقات ہیں، میرے روابط ہیں۔ میں ایک گھر میں پیدا ہوتا ہوں، مجھے ماں باپ رشتے کے طور پر میسر ہوتے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، اعزاء اقربا ہیں، میرے پڑوس میں رہنے والے لوگ ہیں۔ میں معیشت کی جد و جہد کے لیے باہر نکلتا ہوں، وہاں مجھے کچھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں۔ یہ معاملات ہی ہیں جن کو ہم اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اخلاق کے رذائل بھی ہوتے ہیں، فضائل بھی ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں سے بھی ہم واقف ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس نے اس کی بنیادیں بالکل متعین طریقے سے بیان کر دی ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ مثبت طور پر ہر انسان کو انفرادی، اجتماعی، ہر طرح کے معاملات میں عدل سے کام لینا چاہیے، اسے لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق رشتے پیدا کر دیے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح وہ چیز جن کو رذائل کہا جاتا ہے انہیں بھی متعین کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ فواحش کی بہت سی صورتیں ہیں جو سوسائٹی کا مسئلہ بن جاتی ہیں، لہٰذا ان کو ہر حال میں ممنوع ہونا چاہیے۔ اسی طرح حق تلفی ہے، اسی طرح جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے۔ خود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہی حقیقت سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ لوگوں کی جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اساسات ہیں جن پر انسان کا حادثہ اخلاقی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ بالکل واضح متعین چیز ہے۔ انسانوں کے ساتھ یہی معاملات ہیں، جس وقت لوگ مل کے رہتے ہیں تو وہ ان کو ایک عرف یا رواج کی صورت دے دیتے ہیں۔ عرف اور رواج میں بھی کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی بنیادیں اصلاً اخلاقی ہی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ عرف کی صورت اختیار کرتا ہے تو گویا سوسائٹی یا معاشرہ اس پر اپنی قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے، ایکسیپٹنس کی مہر لگا دیتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیے کہ ہم پھر اس کے پابند ہو جاتے ہیں۔ یعنی کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اخلاقی امکانات پر گفتگو ہو سکتی ہے، یعنی اس کو 2-3 زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے،
لیکن جب ان میں سے کسی ایک پہلو کو لے کر سوسائٹی اسے اپنا عرف قرار دے دیتی ہے، یا جس کو معروف کہا جاتا ہے، یا رسم یا رواج بنا دیتی ہے، تو میں بھی اس کی پابندی پر مجبور ہوتا ہوں، آپ بھی مجبور ہوتے ہیں. پھر غیر معمولی حالات ہی میں کبھی ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جب انسان نے ریاست کا نظم بنایا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہی چیزیں قوت کے ساتھ نافذ کی جائیں گی. اس میں جو غلطی ہوئی ہے، اور موجودہ زمانے میں وہ غلطی ہر جگہ ہوئی ہے، یعنی جدید ریاست میں وہ غلطی مسلمانوں نے بھی کی ہے، وہ غیر مسلموں نے بھی کی ہے، وہ دونوں تہذیبوں نے بھی کی ہے، یعنی مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب. مشرقی تہذیب کی بہت سی صورتیں ہیں، وہ آپ جانتے ہیں. اس میں اسلامی تہذیب بھی ہے، یا مسلمانوں کی تہذیب بھی ہے، اس میں مشرکانہ تہذیبیں بھی ہیں، اور بعض دوسرے احوال بھی ہم دیکھتے ہیں. تو وہ غلطی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس چیز کو متعین کرنے میں دقت نظر سے کام نہیں لیا گیا کہ قانون سازی کا حق یا ریاست کی طاقت استعمال کر کے لوگوں سے کوئی بات منوانے کا حق کن معاملات میں حاصل ہوتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی غلطی اور طرفین سے ہوئی ہے وہ ہے لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت. یعنی میرا ایک شخصی معاملہ ہے، میں لباس کیسا پہنوں گا، مثال کے طور پر میں تعلیم کیا حاصل کروں گا، میں اپنے نکاح کے لیے کس خاتون کا انتخاب کروں گا، خاتون کس مرد کا انتخاب کرے گی. اس طرح کے بہت سے معاملات جو میری ذات تک محدود ہیں وہ سب شخصی معاملات ہیں. شخصی معاملات میں بھی ظاہر ہے کہ اخلاقی کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ ہر طرح کی ہوتی ہیں. شخصی معاملات میں بھی ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں جن کو گناہ تک کہا جا سکتا ہے، بلکہ کبیرہ گناہ تک کہا جا سکتا ہے. لیکن اس میں جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ بنیادی طور پر تلقین کا، نصیحت کا، دعوت کا اور ارشاد کا طریقہ ہے. یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. وہاں پر نہ رسوم اور روایات کو کسی چیز پر ٹھونس دینا چاہیے، اور نہ اس طرح سے ان کو قانونی شکل دینی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں لوگوں کے ساتھ مکالمہ ہو، علمی سطح پر اس کی کوئی غلطی ہے تو ان کو سمجھائی جائے، اور انفرادی معاملات میں پوری کوشش کی جائے کہ ان کی آزادی، ان کی حریت، ان کا حق انتخاب یہ مانا جاتا رہے. وہ ماں باپ ہوں، وہ اعزاء ہوں، وہ اقربا ہوں، سب اس کا احترام کریں. اسی طرح قانون بھی اس کا احترام کرے اور اس کو ایک طرح کی حفاظت حاصل رہے. اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جن میں ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں. جب ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں تو وہاں دو چیزیں زیر بحث آتی ہیں. یعنی یا ہم حق تلفی کر بیٹھتے ہیں کسی کی، اور یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر بیٹھتے ہیں. یہی دو چیزیں یعنی اصول میں. اب ان کے اطلاق کی 10 صورتیں ہوں گی. تو قانون سازی کا حق در حقیقت انہی دو صورتوں میں یا انہی دو معاملات میں ہے اور ہونا چاہیے. چنانچہ جہاں جہاں کوئی قانون بنایا جا رہا ہے وہاں یہ بحث ہونی چاہیے کہ قانون سازی کا حق کیا اس دائرے میں استعمال ہو رہا ہے جس میں اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. وہ اس دائرے سے متجاوز کر کے استعمال ہوگا تو خرابی کا باعث بنے گا. یہ دیکھیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کیا ہے، لیکن اس میں بھی اس کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے. یعنی وہ قانون جس نے قانون کی حیثیت سے لوگوں پر یہاں نافذ ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر نافذ ہو جانا ہے، یعنی جس کو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت حکم بِإِذْنِ اللہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے حکم ہے، یا بما انزل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق حکم ہو رہا ہے. اس میں بھی جن چیزوں کو قانون کا موضوع بنایا گیا ہے وہ وہی ہیں جن کا تعلق یا تو حقوق کے تلف ہونے سے ہے اور یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے. میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھ کر یہ بتایا ہے کہ قانون کی بنیاد حقیقت میں کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، اور یہ متعین کر دیا ہے کہ وہ یہی دو چیزیں ہیں. تو ریاست اگر کوئی قانون سازی کر رہی ہے اور ان دو چیزوں کی بنیاد پر کر رہی ہے تو یہ تو آخری درجے میں اخلاقی بنیادیں ہیں. یعنی ان کے معاملے میں کیا کوئی دو رائیں ہو سکتی ہیں؟ اگر اس سے متجاوز کوئی قانون ہے تو اس کو موضوع بننا چاہیے، اس پر تنقید ہونی چاہیے، اس کو درست کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. یہ سب معاملات ہوں گے. لیکن جس وقت قانون بنا دیا جائے گا یا قانون بن جائے گا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس سے بغاوت کریں گے؟ بغاوت بھی کی جا سکتی ہے،
لیکن پھر بغاوت کے کچھ حدود شرائط ہوں گے. تو ہمیں دینی لحاظ سے بھی اس کا پابند کیا گیا ہے کہ جب کوئی معاشرہ ایک نظم اجتماعی کی صورت اختیار کر لے اور وہ اپنا یہ نظم قائم کر لے تو آخری درجے میں اس کی پابندی کی جائے. یہ پابندی کس اصول پر ہوتی ہے؟ یہ اس اصول پر ہوتی ہے کہ اگر لوگ کسی نظم اجتماعی کے معاملے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیں تو پھر اس دنیا میں فساد ہی فساد ہے، اور فساد کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کے تمام حدود طے کر دیے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر کسی جگہ مسلمان حکمران ہے اور وہاں ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ قانون کو متجاوز حدود تک لے جایا گیا ہے یا قانون میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا جو ہر حال میں اپنی اخلاقی بنیاد رکھتی ہیں، یا اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. اور یہ تنقید دنیا میں کس معاملے پر نہیں ہوتی؟ یہ علوم میں ہوتی ہے، یہ فنون میں ہوتی ہے، یہ آراء میں ہوتی ہے، یہ نظریات میں ہوتی ہے. یہ اس وقت بھی ہو رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں، برطانیہ میں جو دنیا میں جدید قانون یا جدید ریاست کے نمونے ہیں، آپ ہر جگہ ان پر بحث ہوتی دیکھتے ہیں. ان میں بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ قانون حقوق سے متجاوز ہو گیا ہے، اس قانون میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اس کا حق ریاست کو حاصل ہے، اس کا حق حاصل نہیں ہے. تو یہ بحث ہوگی. ہمارے ہاں یہ بحث ان اصولوں کی بنیاد پر ہوگی جو میں نے ابھی عرض کر دیا. یعنی ایسا ہر قانون غلط ہے جس میں لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے. وہاں کسی کی حق تلفی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، وہاں جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا. اس معاملے میں قانون سازی اصلاً ریاست کا حق ہی نہیں تھا. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ قابل تنقید ہے اور اس پر تنقید کر کے اس کو تبدیل کرانے کی صحیح کی جا سکتی ہے. تب بالکل واضح ہو گیا. اگر یہ مسئلہ موجود ہے تو قابل تنقید ہے، اور اس کی تصحیح، اس کی اصلاح کا کام مسلمان علماء دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں اور اس چیز کو واضح کریں کہ قانون کی بنیاد یہ دو چیزیں ہی بن سکتی ہیں. اچھا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو. صاحب ایک تنقید ہے اور میں چاہتا ہوں ایک عملی مثال سامنے رکھ کے جو نقطہ نظر ہے اس کو سمجھا بھی جائے. کہا جاتا ہے کہ جو موجودہ ریاست کی شکل ہے دنیا بھر میں، یہ انفرادیت کہیں نہیں رکھتی. یعنی کوئی الگ الگ ریاستیں موجود نہیں، ایک ورلڈ آرڈر ہے. ان کا ایک مذہبی نیریٹو ہے جس میں ریاست کی سطح پہ کسی بھی قسم کی مذہبی برتری کو یا مذہبی نیریٹو کو، چاہے وہ مسلمان اکثریت والے ممالک ہوں، ان کے حکمران مسلمانوں پر ہی وہ اس کا نفاذ کرنا چاہیں، تب بھی قبول نہیں کیا جاتا. ایسے لاز بنا دیے گئے ہیں، مالیات کے نظام میں سے جکڑ دیا گیا ہے کہ آپ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے سکتے. اس کے پس منظر میں کہا جاتا ہے کہ یہ نیریٹو ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو دینی ہدایات نظم اجتماعی سے متعلق ہیں یہ کبھی برسر اقتدار نہ آ سکیں. تو کہا جاتا ہے کہ ایک مثال لے لیتے ہیں، مثلا ان 57 اسلامی ممالک کے اندر کوئی ایک اسلامی ملک جو مسلمانوں کے اکثریت والے ملک ہیں، کیوں اس قابل آخر نہیں ہو سکا کہ جو نظم اجتماعی سے متعلق ہدایات تھیں، حدود کی سزائیں تھیں جو قرآن نے بیان کی، چوری کی سزا، کہ وہ ان کو آج تک ریاست کی سزا پہ نافذ نہیں کر سکا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پرابلم تو ہے نا کہ جس کی وجہ سے مسلمان خود اکثریتی ممالک میں بھی اللہ کے دین پر جو نظم اجتماعی کی سطح پر عمل درآمد کرنے کے لیے آزاد نہیں ہو سکے. یہ تو کوئی ریاست کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو دنیا میں ہمارے شکست کھا جانے سے پیدا ہوا ہے. یعنی اس دنیا میں یہ بات کہ ہم آزادانہ طریقے پر اپنا ریاست کا نظم قائم کر لیں، آزادانہ طریقے کی زندگی بسر کریں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا. یعنی آپ کو اپنی آزادی طاقت کے بلبوتے پر حاصل کرنی ہوتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جب بڑی سلطنتیں قائم تھیں تو کسی علاقے میں لوگ جنگل میں یا کسی بیابان میں اپنی آزادی کو، جیسے قبائلی علاقوں میں رہا ہے، ممکن حد تک برقرار رکھیں. ان کو بھی معاہدات ہی کرنے پڑتے تھے. عربوں نے اپنی آزادی بڑی حد تک برقرار رکھی ہوئی تھی، لیکن تاریخ پڑھیے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو بھی کہیں رومیوں سے معاملہ کرنا پڑتا تھا، کہیں ساسانی سے معاملہ کرنا پڑتا تھا. تو دنیا میں اب تک تو یہی صورتحال رہی ہے کہ جس طرح چھوٹے ملک ہوتے ہیں، چھوٹی قومیں ہوتی ہیں، چھوٹی سیاسی وحدتیں ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے ملک بھی ہوتے ہیں. اب وہ بڑے ملک، ایک تو یہ ہے کہ رقبہ بہت بڑا ہے، آبادی بہت بڑی ہے، ایک یہ ہے کہ ان کی طاقت غیر معمولی ہے. تو یہ طاقت مختلف پہلوؤں سے جانچی اور پرکھی جاتی ہے. یعنی ان کی افرادی طاقت کیا ہے، ان کے ہاں معاشی طاقت کی کیا صورتحال ہے، ان کے ہاں عسکری طاقت کس مقام پر پہنچی ہوئی ہے. موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا ہے. یعنی اب تو اسلحہ کیا ہوگا، ٹیکنالوجی کہاں پہنچی ہوئی ہے، آپ کا اس کا شعور کتنا ہے،
آپ کیسی چیزیں تیار کر سکتے ہیں، یہ بنیادی طور پر فارغ ہو گئی ہیں، یعنی ان چیزوں کا معاملہ اب کوئی آسان نہیں رہا۔ تو اس میں اسی طرح سے طاقت کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس مجموعی حیثیت سے دنیا میں وہ طاقت نہیں ہے جو کسی قوم کو آزادی اور حریت کے ساتھ جینے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ پہلی دوسری جنگ عظیم میں مغربی طاقتیں بہت کمزور ہو گئی تھیں، چنانچہ انہوں نے کچھ قاعدے بنائے، کچھ اصول بنائے، پہلے جمعیت اقوام بنی، پھر اقوام متحدہ وجود میں آئی، تو خیال ہوا کہ قانون اور اخلاقی اصول پر کچھ حکمرانی کے عالمی قاعدے بھی بنائے جائیں۔ لوگوں نے بڑی حد تک ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، اور انہی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ براہ راست اپنی سلطنتیں قائم کرنے کی بجائے بڑی سلطنتوں نے یا بڑی حکومتوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور بڑی طاقتوں کے زیر سایہ کسی حد تک خود مختاری اور آزادی بھی حاصل ہو گئی۔ تو یہ تو ایک واقعے کا بیان ہے، یعنی اس کا کسی تعلق کسی جدید یا قدیم ریاست سے نہیں ہے۔ اس وقت جن قوموں کے پاس طاقت ہے، جو اس وقت دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، اور اگر اس کو بالکل اصول میں دیکھیں تو وہی 5 قومیں رہی ہیں جن کو اقوام متحدہ میں حق استرداد حاصل ہے۔ اب کچھ تبدیلیاں آئی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 بڑی طاقتیں ہیں جو ایک مرتبہ پھر یہ طے کر رہی ہیں کہ ان کے حلقہ اثر کیا ہوں گے۔ امریکہ ہے، روس ہے، چین ہے۔ یہ صورتحال اس وقت دنیا کی ہے۔ اس میں جب تک ہم طاقت اور سرمایہ کی یہ جنگ جیت نہیں لیتے، اس وقت تک آخری درجے کی خود مختاری کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جتنی ہم کو حاصل ہے ان کے اندر ہمیں کام کرنا ہے، اور ہمارے دین میں ان سب صورتوں کے لیے احکام دیے گئے ہیں۔ ہمارے سامنے تو اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کا اسوہ موجود ہے کہ اس نے اپنے زمانے کے بادشاہ کے تحت حکومت بھی سنبھالی اور اس حکومت میں ذمہ داریاں بھی انجام دی۔ ظاہر ہے کہ اس میں صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو قانون کے مطابق یہاں روک سکوں۔ ظاہر ہے کہ ان کو جتنا اختیار حاصل ہے اس کے اندر ہی تدبیر کی جا رہی ہے۔ بہت اچھی تو یہی معاملہ ہر جگہ ہوگا، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ہمت کیا ہے، استطاعت کیا ہے، طاقت کیا ہے۔ طاقت کو بڑھانا، طاقت اور سرمایہ یہ فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اصل میں ہم ضعیفی میں مبتلا ہیں۔ ضعیفی کا صحیح ادراک کر کے آگے بڑھنے کا منصوبہ بنانا چاہیے، اور جو حالات ہمیں میسر ہیں ان کے اندر جو کچھ ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں یہ ساری چیزیں نافذ رہی ہیں، پچھلی ایک پوری صدی میں نافذ رہی ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے طالبان اپنے طریقے کے مطابق حکومت کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، وہ اور بات۔ برونائی میں ہے، اسی طرح برونائی میں، ایران میں، انڈونیشیا کے بعض جزائر میں، جہاں جہاں ممکن ہو سکا ہے یا لوگ یکسو ہیں یا خود ان کے ہاں شریعت کے معاملے میں کوئی تردد نہیں ہے، وہاں انہوں نے ان حالات میں بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا تعلق حالات سے ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرد کی حیثیت سے میرے حالات دیکھے جائیں گے، آپ کے حالات دیکھے جائیں گے۔ تو ہمارے دین میں حالات کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ جتنی طاقت ہمارے پاس ہے اسی کے ہم مکلف ہیں، اسی کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ ہمارے دین کا یہ مستقل اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ اپنی شریعت کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو اس کا دیانتدارانہ جائزہ لینا چاہیے۔ یعنی اس وقت اگر 57 ملک ہیں تو اس میں خود مسلمانوں کی کیا کوتاہی ہے، یا ان کے شعور میں کیا پستی آ گئی ہے، یا وہ اپنے دین سے کتنے ناواقف ہیں، یہ بھی ایک عامل ہے۔ اور دنیا کے حالات کے لحاظ سے کیا چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں چونکہ جو ریاستیں وجود میں آئی ہیں وہ قومی ریاستیں ہیں۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ان ریاستوں کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ میں نے یا آپ نے فتح کر لی ہیں، وہاں پر لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جانا ہے۔ اگر لوگوں کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے تو مثال کے طور پر لبنان میں مسیحی اور مسلمان کم و بیش برابر، سوڈان میں، عراق میں شیعہ لوگوں کی اور سنی لوگوں کی یہی حیثیت ہے، اور بعض جگہوں پر بعض سیاسی احوال ہیں ان کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ سیاسی معاملات آپ حالات کے لحاظ سے کرتے ہیں، وہ مطلق نہیں ہو سکتے۔ تو جتنی طاقت کسی جگہ موجود ہوگی، جتنا شرع صدر دین شریعت کے معاملے میں خود مسلمانوں کو ہوگا، اسی کا ظہور ہوگا، اس سے مختلف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس میں ریاست کا کوئی کردار نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ایک آخری سوال غم صاحب اس موضوع سے متعلق، اور وہ سوال ایک اضطراب پر مبنی ہے، ایک بے چینی پر مبنی۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس کے اندر اتر کے خیرخواہی سے اگر آپ جواب دیں۔ اگر یہ
سارے جس کو آپ کہتے ہیں چیزیں موجود ہیں، استقرار موجود ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے کہ بالکل آزادی کے ساتھ فیصلے بھی کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہماری دینی مذہبی ہدایات ہیں ان کا معاشرے کی سطح پہ، سماج کی سطح پہ، نظم اجتماعی یا گورننس کی سطح پہ اظہار نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں مذہب ظاہری بات ہے ایک نجی معاملہ بن کے رہ جاتا ہے، ایک فرد کے تزکیے سے متعلق ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو مذہب ایک مثال کے طور پہ تاریخ سازی کا کام کرتا ہے، ہم سب ایک تہذیب بناتا ہے، وہ اپنے نقوش چھوڑتی ہے، اس تہذیب کے اثرات ہوتے ہیں، وہ کام تو پھر نہیں ہو سکے گا، پھر تو انفرادی سطح پہ میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن معاشرے کی سطح پر وہ ظہور پذیر ہو، دنیا کے لیے ایک پیغام دعوت بنے، یہ کام تو نہیں ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ مسلمان کی حیثیت سے یہ کام ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں طاقت حاصل کرنی چاہیے، حاصل کریں اور پھر یہ کام کریں کہ معاشرے کی سطح پہ، تو پھر طاقت کا حصول تو ایک طرح سے ناگزیر تقاضا بن گیا نا، کہ اگر آپ نے دین کے احکامات پر اجتماعی سطح پہ عمل درآمد کرانا ہے تو پھر طاقت تو حاصل کرنی پڑے گی۔ یہ طاقت حاصل کرنے میں کوئی معنی ہے؟ دنیا میں ہم جب آنکھ کھولتے ہیں تو ہم دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے حالات بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی قومیں طاقت اور سرمایہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ چیز ان کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ واز کہہ سکتی ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں تو آپ اچھے سے اچھا واز کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کو اپنی قوم کا مسئلہ بنانا ہے یا عالمی سطح پر اس کو پیش کرنا ہے، اور آپ ایک تہذیب وجود میں لا کے دکھانا چاہتے ہیں جیسے کہ تاریخ میں دکھائی گئی، تو پھر اس میں طاقت اور سرمایہ ناگزیر ہے۔ یعنی طاقت اور سرمایہ اور اپنے اخلاقی وجود کا استحکام، یعنی جو چیز آپ مانتے ہیں، جس کو آپ اپنا عقیدہ کہتے ہیں، جو آپ کا ایمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آپ کے پاس موجود ہے، اس پر آپ کا شرع صدر، وہ شرع صدر دونوں پہلوؤں سے ہوگا۔ یعنی میرے علم نے اس کو آخری درجے میں قبول کیا ہوا ہے اور رسوخ کے ساتھ قبول کیا ہوا ہے، اور میرا عمل اس کے مطابق ہے۔ تو یہ چیز تو مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور دنیا کے سامنے اگر مجھے کسی جگہ کھڑے ہو کر یہ بات کرنی ہے تو پھر میرے پاس وہ چیز ہونی چاہیے۔ طاقت اور سرمایہ سے محرومی ہے جس کے نتیجے میں ہم نے شکست کھائی ہے، اور عالمی سطح پر شکست کھائی ہے۔ پچھلی 1.5 صدی اس شکست خوردگی کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں، اس میں جو کچھ میسر ہے اس پر اللہ کا شکر کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی صحیح کرنی ہے۔ اس میں تو کوئی دو رائیں ہو نہیں سکتی، لیکن قبل از وقت اگر آپ بعض چیزوں کی تمنا کریں گے تو وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نقطہ بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سے اس میں ایک چیز چھوٹی سی ایڈ کیجیے گا کہ یہ صحیح تو ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، عقل کا تقاضا ہے، شعور کا تقاضا ہے، ضرورت بھی ہے، انسانی جبلت بھی ہے، لیکن پھر دین نے خود ہمیں پابند کر دیا ہے کہ طاقت کے حصول میں بھی آپ نے اخلاق کی پاسداری کرنی ہے۔ اس کے اندر بھی ہم دین کے پابند ہیں کہ ہم کسی پہ جاریت نہیں کر سکتے، وہاں پر ہم یہ نہیں کر سکتے قوموں کو خاتمہ کر کے ان کے ہاتھ سے اقتدار کی کنجیاں چھین لیں۔ وہ بھی طے ہے کہ اگر آپ نے اقدام کرنا ہے تو وہ ظلم اور فساد کے خلاف ہی ہو سکتا ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دین تو پھر زندگی کے تمام معاملات میں اخلاقی تطہیر کا تقاضا کرے گا۔ یعنی ہم جانتے ہیں، اس بات سے ہم واقف ہیں کہ ہمارے دین کا دائرہ کیا ہے۔ ٹھیک، بارہا میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ وہ تطہیر بدن ہے، تطہیر خورونوش ہے، تطہیر اخلاق ہے۔ تو تطہیر اخلاق میں وہ سارے معاملات زیر بحث آئیں گے۔ یعنی آپ کو اپنی نجی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کو اپنی معاشرت کس طرح سے ترتیب دینی ہے، آپ کو معیشت میں، ظاہر ہے میں کمانے کے لیے باہر نکلتا ہوں تو وہاں بھی مجھے اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنی ہے۔ دین نے اگر کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے تو اسے ممنوع سمجھنا ہے، اس سے بچنے کی صحیح کرنی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ قومی سطح پر ہوگا۔ قومی سطح پر بھی جب ہم اپنے حکمرانوں پر تنقید کرتے ہیں تو اخلاقی اصولوں کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ چیزیں تو ہر جگہ ملحوظ ہوں گی۔ اگر ان کو چھوڑ کر آپ نے طاقت اور سرمایہ حاصل کر لیا تو پھر تو اصل میں دنیا میں باقی قومیں بھی حاصل کیے ہوئے ہیں، انہی کی طاقت اور انہی کے سرمایہ پر اظہار فخر کر لیجیے، پھر کون سی بڑی بات ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ آپ جس دین کے علمبردار ہیں، جن اخلاقی حدود کو آپ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، ان کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے طاقت بھی حاصل ہو اور سرمایہ بھی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو خیر قرار دیا ہے۔ طاقت کے بارے میں بھی باقاعدہ حکم دیا ہے، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل۔ اسی طریقے سے مال کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ یہ تو اصل میں اللہ کے فضل کی تلاش ہے۔ تو طاقت اور سرمایہ کے حصول کے لیے جو اقدامات بھی انسان کرتا ہے وہ کرے گا، وہ قومیں بھی کرتی ہیں، وہ افراد بھی کرتے ہیں، وہ اسی طرح سے چھوٹی قومیتیں بھی کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی سطح پر کر رہا ہے۔ اس وقت جو لوگ اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں تو عام طور پر آپ دیکھیے کیا ان میں پیش نظر کوئی غیر معمولی مقاصد ہوتے ہیں؟
بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیز تو ایک بالکل سامنے پڑی ہوئی چیز ہے، پیش پا افتادہ حقیقت ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب چیزیں اگر دین میں ممنوع ہوتی تو تب بات کرنے کی ضرورت تھی. دین میں یہ خیر ہے، اللہ کا فضل ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، لیکن دین اور اخلاق کے حدود کی پابندی کرنی. نقطہ بالکل واضح ہوا. جدید ریاست کے اسٹرکچر میں ریاست اور سیاست سے متعلق اسلام کی جو ہدایات ہیں، نظم اجتماعی سے متعلق جو خدا کی کتاب اور قرآن میں قانون بیان ہوا، کیا اس پر عمل درآمد ممکن بھی ہے؟ جو ہرڈلز عام طور پر بیان کی جاتی ہیں موجودہ ریاست کے پس منظر میں اور جو اعتراضات کی جاتے ہیں، ہم سب کی خدمت میں رکھے. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، لوگوں کے سوالات کو لیتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہے. جی سوال کیجیے گا. یہ ایک آیت پڑھ رہا تھا، سورہ مائدہ کی 68 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں اور مسیحیوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے توراہ اور انجیل کے اوپر فرملی مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ. تو اس کا میں سوچ رہا تھا کہ کیا مطلب ہے، کہ جو مسلمانوں کے اینگل سے اس کا کیا انٹرپریٹیشن ہے، کہ جو اصل انجیل یا توراہ تھی اس کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، یا یہ جو آج کل کے جو کنٹمپرری بھی جو تھے رسول اللہ کے کنٹمپرری یہودی اور مسیحی، کہ یہ لوگ اس سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، یہ وہ والی انجیل نہیں ہے جو اصل اللہ نے بھیجی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہے ہیں اس اصل والے کے اوپر چلے جاؤ. کیونکہ پھر آبویسلی جو سورہ توبہ کی جو آیت ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ کو کہ ان سے لڑو تب تک جب تک زمین پر اسلام نہ آ جائے، یا جب تک یہ اس چیز کو ماننے نہ لگ جائیں جس کو ہم نے حرام قرار دے دیا. ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. جی ہم سے فرمائیے گا، بات سوال واضح ہے. یہ بالکل واضح اور متعین چیز ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کی بعثت ہو چکی ہے. چنانچہ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد اب اللہ کا دین مستند ترین صورت میں آپ ہی سے ملتا ہے، لیکن اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ یہ دین آ گیا، اب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے آ جانے کے بعد لوگ کسی اور دین پر عمل پیرا نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس معاملے میں کوئی جبر کا طریقہ اللہ تعالیٰ روا نہیں رکھتے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اس میں کوئی لوگوں کو پابند نہیں کیا گیا، ان کو حق دیا گیا ہے وہ غور کریں، وہ اس دعوت کو سنیں، وہ اس کو قبول کریں، اما شاکرا و اما کفورا. وہ چاہیں تو کفر اختیار کریں، چاہیں تو شرک اختیار کریں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے انہیں جواب دہ ہونا ہے. ٹھیک، یہ دعوت ہے، یہ دعوت پہنچائی جائے گی. اب اس دعوت کو جب آپ پہنچاتے ہیں تو اس میں دو ہی صورتیں ہوں گی. قبول کر لی گئی، قبول کر لی گئی تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہو گیا آدمی، یعنی اس نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا. اب ہم اس سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قرآن مجید کو یہ حیثیت دے کہ اب یہی فیصلہ کن ہے، یہی آخری اتھارٹی ہے، یہی میزان اور فرقان ہے، اب تمام زندگی کے فیصلے اس کی روشنی میں ہوں گے. قرآن نے یہی دعوت یہود کو دی، یہی دعوت نصارہ کو دی، یہی مشرکین عرب کو دی. یہ ہماری دعوت ہے. جب تک کوئی قوم اس دعوت کو قبول نہیں کرتی اور اس کے پاس پہلے سے اللہ کی کوئی کتاب یا ہدایت موجود ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی حق ہے، وہ اللہ ہی نے بھیجا تھا، تو اس سے یہی مطالبہ کیا جائے گا کہ اس پر عمل پیرا ہو. قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں یہی مطالبہ کیا ہے. یعنی وہاں اصل اور نقل کا سوال نہیں ہے. جس کو وہ انجیل کہہ رہے ہیں، جس کو وہ تورات کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ انجیل اور تورات کا مطالعہ کریں گے تو بالکل واضح ہے کہ وہ اصلاً اسی دعوت کو بیان کر رہی ہیں. وہی دین ہے جو ان میں بیان ہوا ہے. ان کی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل زبان میں تحریریں محفوظ نہیں ہیں، یا ان کے تراجم ہی ہیں جو اب ہمارے پاس ہیں یا ان لوگوں کے پاس بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ تنقید نہیں کی کہ یہ سب کی سب تبدیل ہو گئی ہوئی ہیں. بعض چیزوں کی طرف توجہ دلا دی ہے، وہ قرآن نے بھی توجہ دلائی ہے، وہ ہم بھی دلاتے رہتے ہیں، علم و عقل کی روشنی میں بھی زیر بحث رہتی ہیں. تو ان سے یہی مطالبہ کیا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مسلمانوں کے اندر جو غلطیاں اور خرابیاں ہیں ان کے بارے میں دعوت دیتے ہیں، لیکن اس دعوت کے ساتھ آپ ان سے یہ تقاضا کریں گے کہ جس کو بھی آپ مانتے ہیں، آپ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، جو بھی آپ کی تعبیر ہے اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھیے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے غلط اجتہاد کے بارے میں بھی اس سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ تم نے ایک رائے عقل کی بنیاد پر قائم کی اور غلط قائم کر لی تو تم اس پر عمل پیرا رہو گے. یہی مطالبہ ان سے کیا گیا ہے. کیونکہ آدمی اگر جس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اس کے ساتھ ایک دین میں رہتے ہوئے مخلص نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے دین کو قبول کر کے یا دوسری کتاب کو قبول کر کے کیا مخلص ہو جائے گا؟ تو یہ دوسرا مطالبہ ہے. تیسری چیز جس کا انہوں نے حوالہ دیا وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول آخری درجے میں حق کو واضح کر دیتا ہے
تو پھر جزا و سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اس جزا و سزا کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کی ضمانت چاہتے ہیں یا اپنے دین پر رہنا چاہتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی محکومی قبول کریں گے۔ اس محکومی کو سزا کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے، لیکن ان کو اس پہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ یہ قرآن مجید کو مان لیں۔ ٹھیک، یہ پوری بات ہے۔ یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا مرحلہ دعوت کا ہے، دوسرا اس دعوت کے قبول نہ کرنے کی صورت میں اس بات پر اصرار کا ہے کہ اپنی کتابوں پر تو عمل پیرا رہو کم سے کم، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس میں بھی تمہارے لیے ہدایت تھی۔ اور پھر آخری مرحلے میں اگر اللہ کے کسی پیغمبر نے حجت پوری کر دی ہے تو جزا و سزا بھی ہوگی، وہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب قیامت تک ہمیں تو دعوت ہی دینی ہے، اور دعوت کے ساتھ یہی مطالبہ کرنا ہے۔ اگر لوگ اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہیں تو پھر وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ ہی کب ہوں گے، اور نہیں ہوں گے تو پھر ہماری بات کیا سنیں گے، اور ان کے ساتھ خود دینی استدلال کی بنیاد پر بات کیسے ہوگی، اور وہ مخاطب کے مسلمات کیسے بنیں گے جن کی بنیاد پر ہم ان سے گفتگو کر سکیں۔ ٹھیک، بالکل واضح ہوا۔ اچھا ہم سب ایک ضمنی پہلو ذرا ہم بیان کیجیے گا کہ ان کے ساتھ جو اہل کتاب تھے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سزا کا معاملہ ہوا بالکل آخری مرحلے میں، اس میں بھی تخفیف کی گئی اور سزا تبدیل کی گئی مشرکین سے، اس کی بھی کیا وجہ یہی ہے کیونکہ وہ ایک اللہ کی کتاب پر، یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ پچھلے ورژنز پر کم سے کم کھڑے ہوئے تھے یا دعوے دار تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سزا دیتے ہوئے بھی وہ معاملہ نہیں کیا جو مشرکین کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی توحید جو دین کی اصل ہے اس کو اصول میں مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں، جی، یعنی مسیحی بھی مانتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ توحید کو اپنے دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ کون ہے، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام محمد منیب ایاز ہے، میں لاہور سے تعلق رکھتا ہوں۔ غامدی صاحب سے میرا سوال ہے، جب وہ اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے استاد امام امین حسن اصلاحی صاحب کے پاس اور مولانا مودودی کے پاس، چونکہ غامدی صاحب کے والد صاحب بھی صوفیانہ مزاج کے تھے، تو کیا انہیں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے اس چیز میں دشواری پیش آئی علم حاصل کرنے میں، جس طرح آج کل والدین فورس کرتے ہیں کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا، چونکہ مولانا مودودی بھی صوفی ازم کے خلاف تھے، تو کیا غامدی صاحب آپ کو بھی گھر والوں کی طرف سے کوئی دشواری پیش آئی، یا آپ کے گھر والے جو تھے وہ آزادانہ فکر کے تھے؟ جی ہم سب بتائیے گا، انہوں نے تو اندرونی احوال پوچھا زندگی کا آپ کی، کیا نہیں، مجھے الحمدللہ ایسی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میرے والد صوفی تھے اور وہ متصوفانہ روایت کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ وابستہ تھے۔ مجھے انہوں نے صوفیہ سے متعارف کرایا، ان کی کتابوں سے متعارف کرایا، ان کی نہایت غیر معمولی شاعری سے متعارف کرایا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بڑا احسان تھا۔ اس سے میرے اندر علم کا داعیہ پیدا ہوا، چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے جذبات پختہ ہوئے۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ پھر بعد میں جب مطالعہ وسیع ہوا تو میں نے بعض دوسرے مفکرین اور علماء کو پڑھنا شروع کیا۔ کسی مرحلے پر انہوں نے میرے ساتھ سوائے گفتگو کرنے کے، مکالمہ کرنے کے یا استدلال سے کوئی بات بتانے کے جبر کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ آزادی کے ساتھ مجھے ہر مرحلے پر فیصلہ کرنے کا موقع ملا اور وہ میں نے کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا اس بات کا۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے ایک موقع پر چند بڑی شخصیات کے نام لے کر فرمایا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ملحد ہو چکا ہوتا، اور آج ہم آپ کا خدا پر ایمان دیکھتے ہیں تو رشک آتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اسی راستے کا مسافر ہے، کسی کو خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں آ رہا، اور اگر کسی کو یقین آ گیا ہے تو وہ خدا کے ساتھ ویسا تعلق نہیں بنا پا رہا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ سفر کیسے طے کیا جائے، اور اگر کچھ خاص کتابیں آپ ریکمینڈ کرنا چاہیں۔ جی ہم سب بیان فرمائیے گا۔ سب سے بڑی چیز اپنے آپ کو سچا طالب علم بنانا ہے۔ سچا طالب علم خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ وہ بات کو پوری توجہ سے سنتا ہے، اس کو پوری طرح سمجھنے کی صحیح کرتا ہے، ایک ایک چیز کی تنقیح کے لیے آمادہ ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے تعصبات کو کبھی حائل نہیں ہونے دیتا۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ القى السمع وجاء بقلب منیب، یعنی آدمی نے اپنے کان لگا دیے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہو گیا، جو چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے اس کا وہ تنقیح کر کے جائزہ لیتا ہے، اور کسی چیز کو اس کی قبولیت میں حائل نہیں ہونے دیتا۔
انسان جب اپنے آپ کو تعصبات کے حوالے کر دیتا ہے، کسی خاص رو میں بہہ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے حق کو پہچاننا آسان نہیں رہتا۔ طالب علم بن کر چیزوں پر غور کرنا چاہیے، طالب علم بن کر چیزوں کو سننا چاہیے، یہی در حقیقت آپ کے لیے راہ کھولتی ہیں۔ اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ طالب علمی کے ابتدائی زمانے میں، یعنی جب میں مدرسے میں اسکول میں پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا تعارف ابوالکلام آزاد سے، اقبال سے، اور اسی طرح بعد میں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی سے ہو گیا۔ تو اس کے نتیجے میں گویا یوں سمجھ لیجئے کہ چند بڑے لوگوں کی آغوش تربیت میں اپنے شعور کے بعد مراحل کو طے کرنے کا موقع ملا۔ یہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس وقت بھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ان کے زمانے میں، ان کے قریب ترین دور میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ شمع جلائے ہوئے ہیں یا جن کے علم کی یہ حیثیت ہے۔ اس میں آدمی کے اپنے ذوق رجحان کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے کہ وہ کیا انتخاب کرتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں۔ اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا، کونوا مع الصادقین، یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ اپنے علم میں اور اپنے عمل میں سچے ہیں، ان کے ساتھ ایک ربط تعلق انسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے، اس کی کوشش کریں۔ اور جب یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی کتاب سب سے بڑھ کر موجود ہے، اس کو گویا اپنے مراقبے کا موضوع بنانا چاہیے، تدبر کا موضوع بنانا چاہیے، اس کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں بھی انسان میں داخل ہو جاتی ہیں جن کی وہ آرزو کر رہی ہیں۔ جی آخری سوال بھی لے لیتے ہیں، جی فرمائیے گا۔ میرا نام علی شاہ ہے اور میں استاذ گرامی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر مختلف اہل علم شخصیات کی صحبت میسر رہی اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہے۔ پاکستان کی ایک معروف علمی شخصیت حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر لاہور کی ایلیٹ کلاس کو، لاہور کے انٹیلیجنشیا کو بہت متاثر کیا، اور آج ان کا کام بھی بڑی حد تک سامنے آ چکا ہے۔ علمی حوالے سے، ادبی حوالے سے وہ ایک بڑی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کو کبھی ان سے انٹریکشن کا موقع بھی میسر آیا اپنی زندگی کے اندر؟ اور ہم نے ان کے ایک شاگرد کی زبانی سنا ہے کہ ایک بار آپ ان سے ملنے آئے تھے ان کے آفس میں، تو ہم تھوڑا اس کا پس منظر جاننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ایک صوفی شخصیت تھے، تو آپ نے ان کو کیسا پایا بطور ایک یادداشت کی اپنی زندگی کے، وہ شیئر کرنا چاہیں؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی غلام صاحب کچھ واصف علی واصف صاحب کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ میں اپنے زمانے میں جتنے لوگ بھی ہیں ان سے استفادے کے لیے حاضر ہوتا رہا ہوں۔ میں نے اس کی کچھ تفصیلات لکھی بھی ہیں۔ میری کتاب مقامات میں روداد سفر کے عنوان سے ایک مضمون ہے جس میں نے بتایا ہے کہ میرے زمانے میں کون سی بڑی شخصیات لاہور میں تھیں۔ میں چونکہ اسی شہر میں رہتا تھا تو گاہے گاہے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ رہے ہیں، اس میں بریلوی ہوں، اس میں دیوبندی ہوں، اس میں اسی طرح سے آزاد فکر لوگ ہوں، ایسے ہی صوفی حضرات بھی، جن بڑے صوفیہ کو میں نے اس زمانے میں دیکھا، میں نے کوشش کی کہ ان سے بھی استفادہ کیا جائے، تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا، بلکہ ایک مرتبہ بہت طویل نشست بھی ان کے ساتھ رہی۔ تو سب لوگوں سے استفادہ کرتا ہے انسان، لیکن کسی چیز کو ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول کر لے۔ تصوف کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میں نے 2 اور 2 4 کے طریقے پر اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ اسی روایت کے لوگوں میں سے تھے، باقی چیزوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن تصوف کے معاملے میں میں ان لوگوں سے اتفاق نہیں کر سکا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔